السلام علیکم۔ بوم بوم ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو بنانے کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ اس رمضان کے حوالے سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بہن بھائیوں اور بچوں کو قصص الانبیاء کی کہانیاں سناؤں۔ آج میں نے جو کہانی چنی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے۔ یہ کہانی میں نے قصص الانبیاء کی کتاب سے لی ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اور آپ اور میں دونوں سنتے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اگلی کہانی کس انبیاء کرام پہ سنواؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر زمین کو برابر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں پر پانی ہے اور 1 حصہ صرف خشکی ہے جس پر ہم سب رہتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ خشکی والا حصہ بھی پانی میں ڈوب گیا تھا، اور تب ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کب اور کیوں ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان میں سے چند مشہور بتوں کے نام ود، سبا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا، اے لوگو، تمہیں تو اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، اور پھر ان آسمانوں میں اتنا خوبصورت چاند بنایا اور ایک بڑے روشن چراغ جیسا سورج بنایا، اور وہ اللہ جو تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اس اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر تم لوگ اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھروں کے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے ہو۔ لوگوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنی تو بجائے ان پر عمل کرنے کے الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام دن رات انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 950 سال گزر گئے اور صرف 40 لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی سب لوگ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو ان سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک بڑی کشتی بنائیں، کیونکہ میں ان پر پانی کا عذاب بھیجوں گا، اور اس عذاب سے وہی بچے گا جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی لکڑی کی کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب قوم کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھا تو پوچھا، آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ وہ تم پر پانی کا عذاب بھیجے گا، اور اس سے وہی بچے گا جو ایمان قبول کر کے اس کشتی میں آئے گا۔ اس پر وہ لوگ ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے کہ اگر پانی آ بھی گیا تو ہم پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور اپنے مکانوں کی چھت پر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی چیز تمہیں اس سے بچا نہیں سکے گی۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن اللہ کا عذاب آنا تھا۔ آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، بجلیاں کڑکنے لگی اور آندھیاں چلنے لگی، چشموں سے پانی ابلنے لگا، آسمان اور زمین پر ہر طرف سے پانی ہی پانی آ رہا،
حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے تھے اور پرندوں اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی اللہ کے حکم سے چل گئی، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کئی دن تو وہ کشتی پانی میں چلتی رہی اور آخر میں اللہ کے حکم سے جودی نام کے پہاڑ پر آ کر تو یہ پہاڑ 5165 میٹر بلند ہے اور مشرقی ترکی میں اس جگہ ہے جہاں ترکی، آرمینیا اور ایران کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش پہلے ہی رک گئی تھی اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا پانی پی لیا۔ اس طرح زمین دوبارہ خشک ہوئی اور لوگوں کے رہنے کے قابل ہوئی۔ کشتی سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور جانوروں پرندوں کے ساتھ زمین پر اترے اور یہ زمین دوبارہ سے آباد ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آفات و مصیبت سے بچا لیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچایا۔